حضرت گرامی بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا کیونکہ تاخیر نہیں کرنی. ماشاءاللہ 10:25 ہو گئے ہیں تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوتی ہے. ساتھ میں ماشاءاللہ سادات ہیں، سادات کرام کی زیارت بھی کریں تو اور خطاب بھی سنیں. جب چہرے کو دیکھیں گے سید زادے کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے نانا کی تعریف سنیں گے پھر ایک اور مزہ آ جائے گا، آپ کو دوبارہ مزہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ بلا تخیر سفیر عشق رسول ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج پیر سید غضنفر حسین شاہ شاذلی قادری زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ شاذلیہ عظیم آباد شریف آپ تشریف فرما ہیں. ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں گے اور استقبال ایسا ہونا چاہیے پتہ لگے کہ ہم مہمان نواز ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت شیر خدا، عظمت اولیاء، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آئیے محبت اور شوق کے ساتھ اپنے اور تمام کائنات کے مرکزی عقیدت بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ تمامی احباب کو 1500 سالہ میلاد پاک کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. آپ احباب کی اس جامع مسجد میں بندہ نچیز کی تیسری مرتبہ حاضری ہے اور یقین مانیں کہ آپ کے پاس جب آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اپنوں کے پاس آ گئے. اپناہیت محسوس ہوتی ہے. آپ کی محبتیں اور آپ کا بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ خطاب سننا
اور مدرسہ فیضان رضا کے طلباء وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے اساتذہ کرام بڑی محنت کے ساتھ ان کو وقت دے رہے ہیں. بڑی خوبصورت تلاوت، نعت اور بیان حفظ کے طلباء. میں جناب محترم قاری محمد عمران صاحب ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی زیر نگرانی یہ طلباء ماشاءاللہ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں اور حفظ کے ساتھ ساتھ تلاوت اور نعت اور خطاب اس کی بھی پریکٹس ہو رہی ہے. مسجد حاضہ کی انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ جو کئی سالوں سے اس ماہ مقدس میں 12 روزان پروگرام کرتے ہیں اور ہر دن ایک نیا خطیب ہوتا ہے. آپ احباب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ آپ کو سکھانے کے لیے بڑی دور دور سے خطباء کا انتظام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مسجد کی خیر فرمائے، مسجد کی انتظامیہ کی اور مسجد کے امام و خطیب کی خیر فرمائے. اور ویسے بھی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے خطیب آل رسول ہیں، خون رسول ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے. حضرات محترم، ماہ مقدس، ماہ نور، ربیع الاول شریف، اور اس مرتبہ ہے 1500 سالہ. ذرا محبت سے سبحان اللہ کہے. میلاد کا معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ کہ بس میلاد منائی آؤ منائی آؤ منائی آؤ. بھائی میلاد کا معنی بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. میلاد کا معنی ہے ولادت، پیدائش. ٹھیک ہے؟ ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم سال کے بعد کیا کرتے ہیں؟ برتھ ڈے مناتے ہیں نا، سالگرہ. اور اکیلی صرف سالگرہ مناتے ہیں یا کچھ بچوں کو دیتے بھی ہیں؟ کوئی گفٹ پیش کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں نا. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ میلاد ہے. تو حضور کے لیے آپ نے کون سا تحفہ تیار کر رکھا ہے؟ خاموش بیٹھے ہوئے ذرا. او بھائی ہم اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں، بھائیوں کو دیتے ہیں، گھر والوں کو دیتے ہیں، دوستوں کو بھی گفٹ پیش کرتے ہیں. بھائی سالگرہ ہے، برتھ ڈے. تو نبی کریم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہے، میلاد شریف ہے، اور پھر ہے بھی 1500 سالہ، ایک تاریخی میلاد ہے. تو کیا تیار کیا ہوا؟ نہیں تیار کیا تو میں آپ کو بتا دوں، بڑا عظیم تحفہ ہے. سبحان اللہ کہو گے تو بتاؤں گا. بڑا عظیم تحفہ ہے اور ایسا تحفہ ہے جو سرکار کو بڑا ہی پسند ہے اور سرکار قبول فرما لیتے ہیں. وہ تحفہ ہے درود پاک. نیت کرو بھائی اس مہینے میں 1,00,000 مرتبہ ہم درود پاک مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور تم جانتے ہو تمہارا یہ جو تحفہ ہے درود پاک کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں پہنچتا کیسے؟ اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے جہاں کہیں سے
مصطفیٰ کا غلام میرے آقا پہ درود پڑھتا ہے، وہ تشت میں رکھ کے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ یا رسول اللہ یہ درود آیا ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے، نا 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 نا، کہتا ہے یا رسول اللہ فلان جگہ کا رہنے والا، فلان نام کا اور فلان باپ کا بیٹا آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہا۔ آپ اندازہ تو کرو یار، میں کہتا ہوں وہ باپ بھی کتنا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا درود پاک پڑھنے والا ہے۔ اس باپ کی بھی انٹری ہو رہی ہے، بارگاہ رسالت میں نام لیا جا رہا ہے۔ تو اگر 1,00,000 مرتبہ پڑھتے ہو تو 1,00,000 بار تمہارا نام دربار رسالت میں لیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں غلام کی اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ اس کے آقا و مولا کی بارگاہ میں اس کا نام لیا جائے۔ تو یہ تحفہ پیش کرو گے؟ پکی نیت ہے تو کچی کچی ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ کچی کچی ہے، پکی نیت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج اس محفل پاک میں مجھے جو موضوع دیا گیا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا محبت والا موضوع ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ عام طور پہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر تو کیا جاتا ہے، سارا مہینہ محرم کا، پھر سفر کا بھی ہم بھی کرتے رہے، آپ احباب بھی مختلف مقامات پہ سنتے رہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ حضرت امام حسن مجتبی کا ذکر کیوں کم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ امام حسن وہ ہیں جو امام علی مقام کے بھی امام ہیں۔ تو اس چیز کی ضرورت تھی کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کیا جائے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے۔ 5 ربیع الاول شریف کو ایک قول کے مطابق آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی مناسبت سے یہ موضوع دیا گیا ہے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، سننا ہے۔ یہ بارگاہ وہ ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ میں پھر آپ سے عرض کروں گا، اپنے پورے جسم کو کشکول بنا کے آپ نے بیٹھنا ہے، توجہ بالکل ادھر ادھر نہیں کرنی، اور جتنی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، وہ دل میں لے آئیں۔ یہ نبی کا نواسہ ہے اور بڑا ہی کریم ہے، بڑا لجپال ہے، بڑا سخی ہے، صرف سخی نہیں ہے، سخیوں کا سردار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن مجتبی سید الاسخیاء، تو اس لیے توجہ ادھر ادھر نہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، کامل توجہ میری طرف رکھنی، تو انشاءاللہ بقی شریف سے فیض آنے لگ پڑے گا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میں خطاب شروع کروں؟
اگر آپ کی توجہ ہے تو شروع کرتا ہوں. ہاتھوں کو اٹھاؤ نا ذرا جس کی توجہ نہیں ہے. محبت سے ذرا سبحان اللہ بولیے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اس شہزادے کا نام ہے کہ جس کا نام نبیوں کے تاجدار نے رکھا ہے. سبحان اللہ بولو گے تو یار میں خطاب کروں گا نا یار. امام حسن مجتبی کا نام خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھا ہے، اور نام بھی وہ ہے جو حسن سے پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ میں نے سوچا کہ یار کیا بات تھی. بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت نام ہوتے ہیں، لیکن کسی نے تو رکھا ہوتا ہے نا. زمانہ آدم سے لے کر امام حسن مجتبی کے زمانے تک، آپ کی ولادت باسعادت کے زمانے تک کسی انسان کا نام حسن نہیں ہوا. میں نے بڑا سوچا اور اس نتیجے تک پہنچا کوئی حسن جیسا ہوتا تو نام حسن رکھتا. تو نام خود مصطفیٰ نے رکھا ہے. ذرا سبحان اللہ کہتے جاؤ. اور نام بھی جنتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور گھٹی بھی خود مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں، گھٹی دی جاتی ہے شہد کی، کھجور کی. امام حسن مجتبی کو گھٹی دی ہے مصطفیٰ نے اپنے لعاب دہن شریف کی. یہ وہ لعاب دہن شریف ہے جو کھاری کنویں میں پڑ جائے تو اللہ میٹھا کر دیا کرتا ہے، سوکھے کنویں میں پڑ جائے تو پانی آ جایا کرتا ہے. یعنی آپ سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبی وہ ہے جس کے پیٹ میں پہلی خوراک مصطفیٰ کا لعاب دہن شریف گیا. اذان بھی خود مصطفیٰ نے پڑھی. یہ میں تھوڑا سا اجمالی تعارف آپ کو ہے تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے کہ ہم نے کس کا ذکر کرنا ہے اور کس کا سننا ہے. کانوں میں اذان بھی خود مصطفیٰ دے رہے ہیں، جن کو دیکھ کر سرکار اپنا خطبہ چھوڑ دیتے. خطبہ چھوڑتے وہ سیدنا امام حسن مجتبی، جن کو مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مسجد میں بھی لے آتے ہیں، بازار میں بھی لے آیا کرتے. توجہ نہیں نہ فرما رہے ہو یار آپ لوگ. مجھے یہ بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے. امام حسن مجتبی کہاں پہ؟ کس کے؟ وہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ، سرکار کے کندھے. بولو یار سبحان اللہ. کس کے کندھے؟ بولو ذرا کس کے کندھے؟ سرکار کے کندھے، حضور کے کندھے، نبیوں کے تاجدار کے کندھے پہ حسن ہے. میں نے کہا یار کس نبی کے کندھوں پہ آیا؟ وہ نبی جس کے قدموں کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ خدا کا عرش نیچے رہ جاتا ہے، مصطفیٰ کے قدم اوپر چلے جاتے ہیں. جس نبی کے قدم اتنے بلند ہیں اس نبی کے کندھے کتنے بلند ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نبی کے نور ہیں یا حسن یا حسین، نبی کے نور ہیں، نبی کے نور ہیں، نبی کے نور ہیں. یار ایسے تو نہ یار، اتنا ڈھیلا نعرہ تو نہ لگاؤ یار. اتنا ڈھیلا نعرہ. اگر یار یہ بچے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تلاوت کی ہے، نعت پڑھی ہے، خطاب کیا ہے. اگر میں اس بچے کی تعریف کروں تو اس کا ابا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بولو یار تمہارے بچے کی میں تعریف کروں خوش ہوتے ہو ناراض ہوتے ہو؟ اور تمہارے بچے کی تعریف کروں تم خوش ہوتے ہو، اور مصطفیٰ کے بچوں کی تعریف کی جائے تو مصطفیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں. نبی کے نور ہیں،
نبی کے نور ہیں، نبی کے نور ہیں، نبی کے نور ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ امام حسن مجتبی سخی بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ سخی اس کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے اور وہ عطا کر دے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے ہی عطا فرما دیتے۔ حسن مجتبی سے کوئی مانگتا ہے تو عطا کرتے ہیں، کوئی نہیں مانگتا پھر بھی عطا کر دیتے ہیں۔ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک درخت کے نیچے ایک غلام بیٹھا ہے، روٹی کھا رہا ہے، اور انداز کیا ہے، اس کے سامنے کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، روٹی کا ایک لقمہ توڑتا ہے اپنے منہ میں، دوسرا توڑتا ہے کتے کے منہ میں۔ آپ یہ منظر دیکھتے ہیں، کمال بندہ ہے یار، یہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک کتے کو کھلاتا ہے، آدھی روٹی خود کھا لی، آدھی کتے کو کھلائی۔ سیدنا امام حسن مجتبی فرمانے لگے یہ کیا بات ہے، یہ تو نے کیا کیا، روٹی خود کیوں نہیں کھائی؟ اب اس غلام کی جواب سنو ذرا، کہتا ہے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں نے جب روٹی کھانے کے لیے کھول لی نا تو یہ کتا آ گیا، اس امید سے کہ یہاں سے مجھے روٹی ملے گی، یہاں سے مجھے، میں نے امید توڑی نہیں، مجھے بھی تو امید ہے نا میرا رب مجھے جنت عطا کرے گا۔ باپ نے فرمایا کمال ہے غلام، لیکن سوچ اعلیٰ۔ فرمایا مجھے یہ بتا تو کس کا غلام ہے، تیرا مالک کون ہے، آقا کون ہے؟ حضرت فلاں۔ فرمانے لگے یہ بتا یہ باغ کس کا ہے؟ فلاں کا۔ امام حسن مجتبی فرمانے لگے تو نے جانا نہیں ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ میں بتانے لگا ہوں کہ حسن مجتبی صرف سخی نہیں ہے، کریم بھی ہیں، ان سے کوئی نہ بھی مانگے وہ پھر بھی عطا فرما دیا کرتے۔ فرمایا تو نے جانا نہیں، اس کے مالک کے پاس گئے، فرمانے لگے وہ غلام مجھے بیچ دے، تو ٹھیک ہے آپ کو بیچا۔ باغ کے مالک کے پاس گئے، باغ کو بھی خریدا، آ کے کہنے لگے غلام سے کہ میں نے تیرے مالک سے تجھے خرید لیا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے آئندہ سے میں آپ کا غلام، کیا حکم ہے؟ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ وہ جب چلنے لگا نا تو فرمایا ادھر آ، میں حسن ہوں، علی کا بیٹا ہوں، تو بھی آزاد ہے، اور یہ جتنا باغ ہے حسن یہ تجھے عطا کر رہا۔ یہ امام حسن مجتبی کی سخاوت کا عالم ہے، بولیے نا یار سبحان اللہ۔ اتنا لجپالی تھا، اور میں کہتا ہوں دنیا میں آج بھی امام حسن مجتبی کا فیض جاری و ساری ہے، آج بھی امام حسن مجتبی فیض بانٹ رہے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو دیکھو نا بغداد میں، یہ بغداد کا تاجدار یہ کون ہے؟ یہ امام حسن مجتبی کا بیٹا ہے نا۔ او یارویں کا لنگر کھانے والوں بولو، اے غوث جلی امام حسن مجتبی کا بیٹا، جس کی شان کا عالم یہ ہے تو یہ فرماتا ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی
کا بیٹا ہے. اور یہ داتا, اور لاہور کے رہنے والوں, اور یہ داتا علی اجمیری, یہ داتا علی اجمیری یہ امام حسن کا بیٹا ہے, جس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو لاہور سے کعبہ دکھا دیا کرتا. ہائے 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 ہائے, وہ ساحل سمندر پہ لیٹا ہوا وہ عبداللہ شاہ غازی جو سارے کراچی والوں کو فیض دے رہا ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے. وہ گولڑی کا تاجدار پیر مہر علی شاہ, جس نے کانے دجال کو شکست فاش دی, اور وہ قرب قیامت میں آنے والے سیدنا امام مہدی بھی امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہوں گے, جن کی ابتدا میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ نماز ادا کریں گے. میں نے کہا جن کے بیٹوں کا یہ عالم ہے, خدا ہی جانے ان کے باپ حسن مجتبیٰ کی شان کا عالم کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شان امام حسن مجتبیٰ, نبی کے دل کے چین, نبی کے نور ہے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت کا ذکر سننا ہے نا تو ہم سے سنو نا. یہ سنی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. میں نے کہا ہم نے تم سے سیکھنی ہے محبت, تم ہمیں سکھاؤ گے کہ اہل بیت سے کیسے محبت کی جاتی ہے. ہم اہل بیت والے ہیں. میں کہا میں نے ڈاڈا پتہ ہے تو کنا اہل بیت والے ہیں. ہاں تمہاری محبت کا یہ عالم ہے. سنو, کسی دھوکے میں نہ رہنا, کوئی پیٹ لینا, ماتم کر لینا, یہ محبت کی علامت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے, یہ امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کم کیوں کرتے ہیں؟ بولو, کیا وہ پنجتن پاک میں شامل نہیں, اہل بیت میں شامل نہیں ہیں, اہل قصہ میں شامل نہیں ہیں؟ بولو بولو یار. آیت مودت میں شامل نہیں ہیں, آیت مبالہ میں وہ شامل نہیں ہیں, حدیث ثقلان کے وہ مصداق نہیں ہیں. کیا بات ہے, حسین کا ذکر کرتے ہو, حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ سلو کی تھی. نکل گئی نا محبت. یہ محبت تھی اہل بیت کے ساتھ تیری. ہم اہل بیت سے محبت کرتی ہیں. میں نے کہا اہل بیت سے محبت دیکھنی ہے تو امام احمد رضا کے غلاموں کو دیکھو نا یار. یہ سنی بیٹھے ہیں, ان کو دیکھو. اور میں کہا کرتا ہوں اللہ نے سنیوں کو دو آنکھیں دی ہوئی ہیں. اور سنی کانا کوئی نہیں دے ہوندا, اسی کانے کوئی نہیں. اللہ نے سنیوں کو دو آنکھیں دی ہیں. ایک آنکھ سے شان حسن کو دیکھتے ہیں, دوسری آنکھ سے شان حسین کو دیکھتے ہیں. یہ تمہاری محبت اہل بیت ہے. نبی کی 3 شہزادیوں کا انکار کرتے ہیں. کیا نبی کی بیٹیاں اہل بیت میں شامل نہیں؟ تم تو اہل بیت کا انکار کر رہے ہو صرف اس لیے کہ 2 بیٹیاں عثمان غنی کے عقد میں. تو نے انکار ہی کر دیا. نبی کی بیٹیاں ہی کوئی نہیں, صرف ایک ہے. تو یہ بتا مجھے کہ کربلا کے واقعہ میں تو صرف سیدہ زینب کا ذکر کرتا ہے, حضرت سیدہ ام کلثوم کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ وہ علی کی بیٹی نہیں, وہ سیدہ کائنات کی بیٹی نہیں, وہ مصطفیٰ کی نواسی نہیں, وہ سیدہ زینب کی بہن نہیں, وہ حسین کی بہن نہیں کہ صرف حسین کی ایک بہن ہے. سنیو, تم نے بھی صرف کیا ہے, زینب کا نام سنا نا, ام کلثوم کا نام نہیں نا سنا. وہ بھی سیدہ زینب کی بہن. کیوں نہیں وہ ذکر کرتے؟ صرف اس لیے
کہ ان کا نکاح مولا علی نے فاروق اعظم کے ساتھ کر دیا تھا. اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ. اہل بیت سے محبت کرتے ہو تم، اہل بیت والے ہو. مجھے یہ بتاؤ، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے، ان کا نام لیتے ہو. ان کے بھائی بھی ایک ہیں حضرت امام زید شہید، ان کا کبھی نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ وہ حسین کا پوتا نہیں، وہ زین العابدین کا بیٹا نہیں، وہ امام باقر کا بھائی نہیں. کیسی محبت اہل بیت ہے، کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ. فقط اس لیے کہ امام زید شہید نے جان دے دی، سولی پہ لٹک گئے، لیکن شیخین کریمین ابو بکر و عمر سے بے وفائی نہیں کی ہے. ان کی محبت میں وہ شہید ہو گئے. یہ نام لیں گے امام باقر کا لیں گے، ان کے بھائی کا نام نہیں لیں گے. ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نا. اللہ اکبر. امام جعفر صادق کا نام لیتے ہو، امام موسیٰ کاظم کا نام لیتے ہو، امام علی رضا کا، امام تقی کا، امام نقی کا، امام حسن عسکری کا، ان کا نام لیتے ہو، ان کے بھائیوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ چلو مجھے یہ بتاؤ کہ غوث پاک کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیوں نہیں مانتے غوث پاک کو؟ وہ حسنی حسینی سید نہیں؟ تو اڑ کی رگوں میں نبی کا خون نہیں؟ بتا غوث الورا کا انکار کیوں؟ تیرے دل میں کیوں بغض؟ اس لیے کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کا شہزادہ ہے. یہ ہے ان کی اہل بیت سے محبت. ہم لوگ صرف جو ہے نا پیٹنا دے کے سمجھتے وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اسی تو کدی پٹے نہیں، اسی نہیں کدی پٹے تو بڑا پٹ گئے نے. ویکھو نا صحیح محبت ہے انہوں نے. ہاں ایسے بندے مجھے ملے نا، انہوں نے ایسی باتیں کی مجھے، وہ یاری اصل تو محبت انہوں نے. یہ کیسی محبت ہے جو 3 شہزادیوں کا انکار کر دے، امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہی نہ کرے، سیدہ ام کلثوم کا ذکر ہی نہ کرے، امام زید کا نام ہی نہ لے، تمام آئمہ ان کا نام لے، ان کے بھائیوں کا نام نہ لے، غوث الورا سے نفرت کریں. یار اہل بیت کی محبت میں وہ سچا ہے. اور علی مرتضیٰ شیر خدا کے 2-3 بیٹوں کا نام لیں گے، باقیوں کا نام ہی نہیں لیں گے. نام لیتے ہیں صرف حسن ہے، حسین ہے اور عباس ہے. 3 کا نام لیتے ہیں، باقی نام ہی نہیں لیتے. پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کا نام مولا علی نے ابو بکر رکھا تھا، اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، عثمان رکھا تھا. یار ایمان سے بتاؤ، جو اہل بیت اور خانوادہ رسول میں سے اتنے افراد کا انکار کر دے، وہ اہل بیت کی محبت میں سچا ہے یا وہ بندہ سچا ہے جو علل اعلان یہ اعلان کرے، ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کرے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نبی کے نور ہیں، نبی کے نور ہیں. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ بھائی ہم نے ان سے نہیں محبت اہل بیت سیکھنی، ہم نے سیکھنی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے. اپنے زمانے خلافت میں نماز اثر پڑھی ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑا ہے اور باہر نکلے ہیں، نظر پڑی ہے امام حسن مجتبیٰ کے چہرے پہ. سبحان اللہ بولو نا یار. اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا
चूमा है और अपने कंधों पे बिठा लिया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा वक्त है। उम्र कितनी है? इमाम हसन मुश्तबा की उम्र कितनी है? मैंने कहा जो आशिक होते हैं ना वो उम्रों को नहीं देखते, वो मर्तबों को नहीं देखते, वो तो निस्बत रसूल को देखा करते हैं, वो निस्बत रसूल देखते हैं। यही वजह है कि सदाकत के ताजदार से लेकर बरेली के ताजदार तक हर जमाने में हर आशिक ने आले रसूल को अपने कंधों पे ही उठाया हुआ है। और कंधे पे बिठा के पता क्या कहते हैं? कहते हैं बी अभी शबी हम बिन नबी लईसा शबी हम बी आलियिन। कहते हैं हसन तुझ पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए। यही जुमला बारगाह रिसालत में जब अबू बकर सिद्दीक हाजिर होते थे, कहते या रसूल अल्लाह सोनिया तुहाडे पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए। आज हुजूर के बाद जारी पर्दा फरमा चुके, आज नवासे रसूल इमाम हसन मुश्तबा को फरमा रहे हसन आपके नाने पे भी मेरा बाप कुर्बान और आप पे भी मेरा बाप कुर्बान हो जाए। और फरमाते हैं हसन तू बेटा तो अली का ही है, लेकिन तेरे चेहरे से जलवे नबी के नजर आ रहे हैं। सैयदना इमाम हसन मुश्तबा तस्वीर मुस्तफ़ा थी, जो देखता उनको मुस्तफ़ा याद आया करते थे। हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा मुझे ये बताएं, अबू बकर सिद्दीक ने हसन मुश्तबा को अपने कंधों पे बिठाया, वो बैठे रहे या उतर गए? उन्होंने ये कहा कि चाचा मुझे उतारो, मैंने नहीं तेरे कंधों पे बैठना, मुझे ना उठाया करो। बोला ना ना, वो बैठे रहे, जितनी देर बिठाया बैठे रहे। दरअसल जमाने वालों को बता रहे थे कि भाई हम गैरों के कंधों पे नहीं बैठते, जब भी बैठते हैं या मुस्तफा के कंधे पे बैठते हैं या मुस्तफा के वफादारों के कंधे पे बैठा करते हैं। नाराए सिद्दीकिया या सिद्दीक अकबर, नाराए सिद्दीकिया, नाराए सिद्दीकिया, नाराए सिद्दीकिया। नबी के नूर है, नबी के नूर है, नबी के नूर है। समझ रहे हो? हमने मोहब्बत सीखी है सिद्दीक अकबर से। क्या वैसे मोहब्बत कैसे करनी है? और हमने मोहब्बत सीखी है फरूक आजम के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। जमाना फरूकी में सारे गवर्नर जमा है, मीटिंग हो रही है, फरूक आजम के बेटे अब्दुल्ला आते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर आ सकता हूं? फरमाया नहीं आ सकते हो, हम मसरूफ हैं। वो वापस लौटे, रास्ते में मुलाकात इमाम हसन मुश्तबा से हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। का किधर? का उमर से मिलने के लिए आ रहा हूं। कब वो मसरूफ हैं, मुझे भी इजाजत नहीं मिली। तो इमाम हसन मुश्तबा ने इजाजत ली नहीं, वैसे ही चले गए। कब मसरूफ हैं, बेटे को इजाजत नहीं दी, मुझे भी नहीं देंगे, वैसे चले गए। जो फारूक आजम को खबर हुई, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, फारूक आजम को जो खबर हुई कि अली के बेटे हसन आए मिलने के लिए, लेकिन इजाजत नहीं मांगी, रास्ते से वापस चले गए। फारूक आजम ने मीटिंग को खत्म किया, नंगे पांव दौड़ते हुए हसन मुश्तबा के दरवाजे पे जाए, दस्तक दी। इमाम हसन मुश्तबा बाहर आए, पूछा हसन आप आए थे, मिले क्यों नहीं? फरमाया आप थे मसरूफ, आप थे मसरूफ। आपका बेटा उसने मुझे बताया कि मैंने इजाजत तलब की लेकिन मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने इजाजत ली नहीं, मैं वापस लौट गया। आंसू आ गए, रोने लगे।
اور فرماتے ہیں حسن میرا بیٹا کہاں اور تو کہاں؟ وہ میرا بیٹا ہے، تو میرے نبی کا بیٹا ہے۔ اب سنو، فاروق اعظم جس کا جاہو جلال شیطان بھی جس کے سائے سے بھاگتا ہے، جس کا نام کیسر و کسریٰ کے محلات میں لیا جائے وہ بھی کانپ جاتے ہیں، لیکن نبی کے نواسے علی کے بیٹے حسن مجتبی کے آگے اس فاروق اعظم کی حالت کیا ہے؟ سنو، آپ نے اپنی دستار مبارک اتار لی، دستار اتار کے بالوں کو پکڑ کے فرمانے لگے حسن عمر کے سر پہ جو بال ہے نا اللہ نے تیری برکت سے ہی تو اگائے ہوئے۔ فرمایا حسن آئندہ کے بعد جب آئیں آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بغیر اجازت سیدھا اندر آ جایا کرے۔ تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی شان حضرت عمر فاروق زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اللہ اکبر۔ ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ محبت اہل بیت کو کہاں سے سیکھنا ہے؟ کھٹملوں سے؟ کالیا سے سیکھنا ہے؟ نہیں نہیں، ہم نے تو صداقت کے تاجدار سے سیکھنا ہے، عدالت کے بادشاہ سے سیکھنا ہے، کیسے محبت کی جاتی ہے۔ اور بات کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام امام حسن مجتبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بازاروں میں بھی لے آتے۔ کسی نے دیکھا نا تو کہنے لگا نعم المرکب رکبتا یا غلام، شہزادے سواری کتنی عظیم ہے، نبیوں کا تاجدار تیری سواری بن گیا ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے۔ امام الانبیاء، اللہ اکبر، جس کی ابتدا میں آدم تا عیسیٰ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اس کے کندھوں پہ حسن سوار ہے کہ تیری سواری بڑی حسین ہے۔ اتنی بات کہی نا تو مصطفیٰ نے بھی چہرہ پھیرا، اس کی طرف دیکھا، فرمانے لگے نعم الراکب ہوا، سواری دیکھتا ہے سوار نہیں دیکھتا کتنا حسین میرا حسن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں میں سوچتا کہ سرکار نے امام حسن مجتبی کا ذکر کیوں کر دیا؟ سبحان اللہ، امام حسن مجتبی کا ذکر کیوں کیا؟ انہوں نے سرکار کا کیا، انہوں نے امام حسن مجتبی کا۔ تو میرا ذہن یہاں کے گیا کہ دراصل مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ میری شان بیان ہو وہاں پہ میرے حسن کی بھی شان بیان ہونی چاہیے، وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اور سرکار اتنی محبت فرماتے اپنی گود میں اٹھاتے، سینے سے لگاتے اور دعا کیا کرتے، اللہم انی احبہ فاحبہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت فرما۔ حسن میرا محبوب ہے، حسن میرا محبوب ہے۔ آپ توجہ نہیں نہ فرما رہے ہو یار، سرکار حسن کو اپنا محبوب فرما رہے ہیں یار۔ ویسے سرکار جس کو اپنا غلام کہہ دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جو سوئیں تو خواب میں سرکار کرم فرما دیں، دیدار ہو جائے اور سرکار فرمائے اٹھا دین، او میرے غلام اٹھ، تو میرا خیال ہے یہ صبح اٹھ کے مٹھائی بھی بانٹیں گے،
شکرانے کے نفل بھی ادا کریں گے. اور ساری زندگی میں نے کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں, آج مصطفیٰ نے میری غلامی پہ مہر لگا دی ہے. تو یار جس بندے کو سرکار خواب میں اپنا غلام فرما دے وہ قسمت کا سکندر ہے, تو جسے سرکار اپنا محبوب فرمائے. فرمایا حسن تو میرا محبوب ہے, باری تعالیٰ تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. اتنی محبت, اتنی محبت, اتنی محبت. اور گود میں بٹھا کے سرکار پتہ کیا کرتے فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید, بخاری کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے. کیا ہے؟ سردار ہے. یہ سرکار نے کیوں فرمایا سردار ہے, یہ آگے چل کے میں ابھی بتاتا ہوں کہ واقعی امام حسن مجتبیٰ سردار ہیں, ان کے اندر سرداروں جیسی صفات ہیں. اور مزے کی بات ہے صرف دنیا میں سردار نہیں ہے, وہ جنت کے بھی سردار ہیں. اِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ, میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے. لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. غیب دان نبی نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ سن لو, اللہ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور پھر زمانے والوں نے دیکھا ایسے ہوا ہے, امام حسن مجتبیٰ نے صلح کروائی. دو بڑی جماعتیں مومنوں کی, مسلمانوں کی ہیں. ایک جماعت کا نام ہے جماعت علی, دوسری جماعت کا نام ہے جماعت معاویہ. دونوں کے درمیان صلح فرمائی ہے. اور میں کہتا ہوں صرف امام حسین ہی مظلوم نہیں ہے, امام حسن مجتبیٰ بھی بڑے مظلوم ہیں. یقین کرو جب سے صلح کروائی ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک لوگ ان سے خوش نہیں ہیں, بڑے ناراض ہیں کہ صلح کیوں کی ہے, کیوں صلح کی ہے, کیوں صلح کر لی ہے. میں نے کہا تم اچھے حسن کو اپنا امام مانتے ہو. امام تو وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے, جس کے پیچھے چلا جاتا ہے. اور تو وہ ہے جو کہتا ہے ہم نے حسن کے پیچھے نہیں چلنا, حسن کو اپنے پیچھے چلانا ہے. بھائی جب حسن نے صلح کی ہے تو تو بھی پیروی کرتے ہوئے حسن حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لینا. تو کیوں نہیں کرتا, ناراض ہو گیا, کیوں صلح کی ہے. یہ میرے سامنے کتاب ہے اور کتاب ہماری نہیں ہے, یہ انہیں کی کتاب ہے جو بڑا ڈنڈورا پیٹتے کہ ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے. الاحتجاج طبرسی کی, اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے نا, صلح کی ہے, تو یہ بغوترے یہ معاذ اللہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یا مذل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے, لعنت ہے. نبی کا نواسا علی کا بیٹا صلح معاویہ سے کی, کہ تو نے مومنوں کو ذلیل کر دیا. آپ کی پنڈلی میں خنجر مارا, آپ کے بدن سے چادر اتار کے لے گئے, آپ کے خیمے کا سامان لوٹ لیا, آپ کے نیچے سے جائے نماز کو کھینچ لیا. یہ ان کے کرتوت ہیں. تم سوچتے ہو یہ محبت میں پیٹ رہے ہیں, یہ اپنے کرتوتہ نو پیٹ دے گے, یہ اپنے کمہ نو کرتوت بھی کالے نہیں نہ دے. جب یہ حالتیں کی ہے نا, یہ دیکھو الاحتجاج طبرسی انہی کی ہیں.
ہماری نہیں ہے، اور عراق کی چھپی ہوئی، پاکستان کی نہیں ہے، عراق کی چھپی ہوئی عربی میں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرمانے لگے واللہ ان معاویۃ خیر لی من ہؤلاء، فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہم علی کے نوکر ہیں، علی کے ملنگ ہیں، فرمایا تم سے بہتر تو معاویہ ہے، تم نے تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سنی ہے، سنی الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کی جس سے لڑائی ہے اس سے ہماری بھی لڑائی ہے، اور اہل بیت نے جس سے صلح کر لی ہے قیامت تک ہماری بھی صلح ہے۔ ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے آگے نہیں، ان کو پیچھے چلانے والے نہیں۔ ہم نے امام ماننا ہے، خود مقتدی بنے۔ اور سنو، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی، صلح کیا تھی کہ لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہونی، خلافت کا تاج اتار کے حضرت معاویہ کے سر پہ سجا دیا ہے۔ اور یہاں پہ یار میں کہنا چاہتا ہوں کہ یار اگر حضرت معاویہ اس لائق نہ ہوتے تو کیا امام حسن مجتبیٰ ان کو خلافت دے دیتے؟ بولو دیتے؟ دیتے؟ اور خلافت دے کے صلح کی، ایک بھی خون بہنے نہیں دیا، نہ بہایا نہ بہنے دیا۔ اور میں نے کہا کیسا سخی ہے، مصطفیٰ نے فرمایا نا سردار ہے۔ سخاوت میں کہتا ہوں دنیا یار جتنا بھی بڑا کوئی سخی ہو، ویسے تو آج کوئی ایک سوٹ دے کے ایک آٹا کا توڑا دے کے وہ ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں بنا کے فیس بک پہ چھوڑتے ہیں، ویسے میں کہتا ہوں جتنا ہی بڑا کوئی سخی کیوں نہ ہو ویسا ہی دے سکتا ہے نا، کپڑا ہی دے سکتا ہے نا، وہ سواری دے دے گا، وہ گھر دے دے گا، پلاٹ دے دے گا، وہ زیادہ سے زیادہ سخاوت یہی ہے نا۔ اور دیکھو نبی کا نواسا حسن مجتبیٰ کی سخاوت، اور سخاوت کے طور پہ 30 لاکھ مربع میل کی خلافت حضرت معاویہ کو عطا فرما دی ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی آج چھوٹی سی کرسی کے لیے، چھوٹے سے اقتدار کے لیے سر کٹا دیے جاتے ہیں، مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حسن مجتبیٰ نبی کا وہ نواسا ہے جنہوں نے سر بچانے کے لیے خلافت کو قربان کر دیا۔ اور سنو، خلافت جو دی ہے، صلح کی ہے تو کیسے کی ہے؟ یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اربلی کی، انہی کے گھر کی کتاب ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب صلح کی تو صلح کس بات پہ کی؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ فرماؤ۔ بڑی چسان والی ہے، چسان والی، خدا کی قسم عقیدہ وہی سچا ہے جو امام احمد رضا ہمیں دے کے گئے، عقیدہ وہی سچا ہے جو داتا علی اجمیری ہمیں دے کے گئے ہیں، جو اجمیر کے خواجہ غریب نواز دے کے گئے ہیں، اور جو بغداد کے شہنشاہ غوث الورا دے کے گئے ہیں۔ وہی سچا، سنیو، لاج کیا کرو اپنے عقیدے میں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی، خلافت دی، تو یہ صلح کس بات پہ تھی؟ فرمانے لگے معاویہ میں نے تمہیں خلافت دے دی اس شرط پر کہ تو نے حکومت کرنی ہے کس طرح؟ عَلَىٰ أَن يَعْمَلَ فِيهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، قرآن کے مطابق ہونی چاہیے حکومت۔ سبحان اللہ، بولو بولو بولو۔ دوسری شرط وَسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ، میرے دادا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق۔ اور تیسری شرط سنو ذرا، فرمانے لگے وسیرت الخلفاء الراشدین،
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबी नबी उलमा अहले सुन्नत। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा है हज़रत क़िबला शाह साहब का जज्बा। वैसे असली और नस्ली सैयद की अलामत यही होती है कि वो जिक्र अली पे भी मचलता है और जिक्र सहाबा पे भी उछलता है। अली के नाम पे तो खुश हो, लेकिन सहाबा के नाम पे मौत पड़ जाए, समझ लो वो असली सैयद है। देखा शाह साहब को माशाल्लाह खुश कर दिया, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। तो ये हजरत इमाम हसन मुश्तबा है। वैसे छोटा मिर्जा वैसे ते अंदर हो गया है, मुबारक हो गए। इन्हें बड़ी रट लाई ते बड़ा रौला पाया है जी इमाम हसन मुश्तबा ने जड़ियां शर्तां रखियां और शर्तां कोई नहीं पूरियां हुईयां। ये कित्थे लिखियां ने शर्तां? हजरत मुआविया ने शर्त तोड़ दी तोड़ दी तोड़ दी। कौन सी तोड़ी? और भाई एक शर्त ये लिखी है, किताब उनकी है कि भाई किताबुल्लाह के मुताबिक हुकूमत करनी, दूसरी सुन्नत रसूल के मुताबिक, और तीसरी खुलाफाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली जिस तरह वो खिलाफत कर गए मुआविया तूने भी वैसे ही खिलाफत करनी है। पता ये चलता है इमाम हसन मुश्तबा की, इमाम हसन मुश्तबा के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत पर हक है। बस दो तीन बंदे माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों और सुनो भी तो सही ना, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया ना, फिर जरा ना लैट टूट जाए। इन गल्लां ते फिर कुछ होंदा ते है ना। फिर तवज्जो है आप लोगों की। इमाम हसन मुश्तबा फरमा रहे हैं हसन मैंने खिलाफत दी है, मुआविया आपको खिलाफत दी है, लेकिन शर्त ये है निजाम वैसे ही चलाना है जिस तरह सिद्दीक़ अकबर चला के गए। मैंने कहा वो तुम्हारी बकवास किधर गई जो तू कहता है कि हक के खिलाफत अली का था और छीन लिया अबू बकर ने। अगर वो गासिब थे बोलो तो इमाम हसन मुश्तबा ये शर्त लगाते हैं? तो तेरी बकवास किधर है कि तू कहता है कि अबू बकर सिद्दीक ने सैयदा ज़हरा पाक का हक छीन लिया, बाग़े फतह को गस्ब कर लिया। अगर ऐसा किया होता तो वो तो जालिम होते, गासिब होते। तो इमाम हसन मुश्तबा कहते मुआविया तूने भी वैसे ही करना है। सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत मिसाली थी, फारूक आजम की खिलाफत मिसाली थी, उस्मान गनी की खिलाफत मिसाली थी, अली मुर्तज़ा की खिलाफत मिसाली थी। इसलिए फरमा रहे मुआविया जिस तरह वो खिलाफत कर गए हैं तूने भी वैसे ही खिलाफत कर। अगली बात सुनो, कहते जी बस ना वसूलों की थी वो ना फितना खत्म करने के लिए। मैंने कहा तू बड़ा ही खबीस इंसान है, चलो तेरी बात मान लेते हैं, उन्होंने फितना खत्म करने के लिए सुलह की, तू फितना फैला क्यों रहा है? तू क्यों फैलाता है फितना? जुबान बंद रख अपनी। सिर्फ सुलह नहीं फरमाई है, ये उनके घर की किताब है रिजाले कशी तूसी की। सुनो, जब इमाम हसन मुश्तबा ने मुआविया के साथ सुलह कर ली ना, तो सिर्फ सुलह नहीं की, खिलाफत नहीं थी, बल्कि हजरत मुआविया के हाथ में अपना हाथ रख के उनकी बैत भी फरमाई है। इस बात पे बड़ी ठंडी सुभान अल्लाह कही है आपने। इमाम हसन ने अपना हाथ दिया और उसके बाद सुनो इमाम हुसैन ने भी मुआविया के हाथ में हाथ दे के बैत की है। इमाम हसन मुश्तबा
سلو بھی فرما رہے ہیں، خلافت بھی دے رہے ہیں، بیعت بھی فرما رہے ہیں، اور 10 سال معاویہ کی خلافت میں رہے، اور امام علی مقام امام حسین 20 سال رہے۔ اور جب یزید کی باری آئی سر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے معاویہ کا معاملہ اور ہے، یزید کا معاملہ اور ہے، یہ ایک نہیں ہے بھائی، ایک نہیں ہے۔ 20 سال امام حسین حضرت معاویہ کی بیعت میں رہے، اور یزید کی بیعت میں تو 20 منٹ بھی نہیں رہے، 20 سیکنڈ بھی نہیں رہے۔ پتہ یہ چلتا ہے یزید باطل تھا، معاویہ حق تھا۔ او جی وہ دراصل نہ وہ ڈر گئے سن امام حسن تے پھر سلو کر لئی۔ میں کہا لعنت ہے تیری ایسی گندی سوچ پہ، حسن ڈر گئے۔ میں نے کہا یہ گھرانہ ڈرنے والا، اگر کربلا میں 72 ٹن کی موجودگی میں سامنے 22,000 کا لشکر ہو تو حسین نہیں ڈرتا، تو حسن تو حسین کا بھی امام اور پیشوا ہے، اور وہ تو پھر ہے مدینے میں، اور 40,000 فوج موجود ہے۔ ڈر نہیں تھا۔ وہ مصطفیٰ نے جو فرمایا تھا نا میرا حسن سلو کروائے گا، اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا امام حسن مجتبیٰ نے، اور قربان جائیں امام حسن مجتبیٰ نے امت کا خون بچا لیا، امت کا خون بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسن مجتبیٰ ہم ان کے مکروہ ہیں، وہ اس امت کے محسن ہیں اور مصلح امت ہیں، لیکن تاریخ نے ایک بڑا عجیب ظلم کیا کہ ایسی عظیم المرتبت شخصیت امام حسن مجتبیٰ ان کو سیڈ پہ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے وہ ہوں ہی نہ، بس آئے اور بس ٹھیک ہے، ایسے ہی گزر گئے، شہزادوں کی طرح زندگی گزار دی، گھر میں ہی رہے۔ نہ بھائی، امام حسن مجتبیٰ کی بڑی قربانیاں، اور ایسے صابر میں کہتا ہوں خدا کی قسم عقل انسانی گھٹنے ٹیک دیتی ہے، ایسا صبر اللہ نے عطا فرمایا۔ کئی مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، اور جب بھی زہر دیا جاتا روزہ رسول پہ حاضر ہو جایا کرتے تھے، دعا کرتے تھے تو زہر کا اثر ختم ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آخری مرتبہ جو زہر دیا، ایسا خطرناک زہر، اگر دریا میں وہ ڈالا جائے تو دریا کے جانور بھی مر جائیں، ایسا خطرناک زہر۔ امام حسن مجتبیٰ کی آنتیں اندر سے کٹ کٹ کے باہر آنے لگی، رنگ سبز پڑ گیا۔ امام حسین آئے، پوچھا بھائی کس نے آپ کو زہر دیا؟ آپ نے نام نہیں بتایا۔ فرمانے لگے جس کے بارے میں شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ ہم سے زیادہ انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو بے گناہ مارا جائے گا۔ نام تک ذکر نہیں کیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنیے مجھے یہ بتاؤ ذرا، جب امام حسن نے ذکر نہیں کیا، امام حسین کو معلوم نہیں ہوا، آج 1400 سال کے بعد ہمیں معلوم ہو سکتا ہے؟ اب بات تو اتنی ہے، بھائی کو پتا کوئی نہیں ہے، اس وقت پتا کوئی نہیں ہے، زبان سے نام تک نہیں نکالا۔ آج اگر کوئی بکواس کرے جی ان کی بیوی تھی جادہ ابن بنت اشعثی تو انہوں نے زہر دے دیا اور اس طرح، تو بکواسات ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بیوی پہ الزام ہے جس کی دلیل کوئی نہیں۔ یہ ایک سازش کے تحت ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو امام حسن مجتبیٰ ایسے صابر ہیں
زہر کھا کے بھی نام نہیں بتا رہے. ایسا حلم، ایسا بردباری، ایسا عفو و درگزر. فرماتے اگر میرے کان میں کوئی بندہ گالیاں دے مجھے اور دوسرے کان میں آ کے مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا. ہائے 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 ہائے. یہ امام حسن مجتبیٰ، ایسا حلم، ایسی بردباری، قربان جائے. مروان آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو گالیاں دیتا، آپ چپ سنتے رہتے، ایک گالی کا بھی جواب نہیں دیتے. گالیاں دینے کے بعد نا دائیں ہاتھ سے اپنا ناک صاف کرنے لگا. فرمایا شریعت کے اندر ناک دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے کیا کرتے ہیں صاف. بولو سبحان اللہ یار. یہ امام حسن مجتبی اپنی ذات گالیاں پڑے خاموش. جہاں پہ شریعت کا معاملہ آئے تو بولتے ہیں. اور میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح، جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے ویسے انہوں نک بھی صاف نہیں کرنا آتا. تمیز کوئی نہیں نک صاف کرن سچی ہاتھ نال. تو امام حسن مجتبیٰ کریم ہے، سخی ہے، میرے نبی کے محبوب ہیں اور مظلوم ہیں. تاریخ نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا. آج ہم سنیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے وہ پیدا کب ہوئے ہیں اور ان کا وصال کب ہوا. ایسا ہی ہے. امام حسین کا پتہ ہے بس، اور وہ بھی میرا خیال ہے ان کی شہادت کا ہی پتہ ہے 10 محرم کا. ولادت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو ہم حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں بس 2-4 بندے حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں. ویسے یار ہم کوئی انڈین فلم میں جو ہیرو ہوتے ہیں ان کا ہمیں نام بھی پتہ ہوتا ہے، کدھر شادی ہوئی ہے وہ بھی پتہ ہوتا ہے، بچے کنے ہوئے نے انہوں نے نام کی رکھے نے وہ بھی پتہ ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ اچھا جی سکھ دا گانا اللہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سکھ قتل ہو گیا تو ان کا گانا بچے بچے دی زبان تھے. بس اس لیے ہم پہ عذاب بھی آ رہے ہیں، سلاب بھی آ رہا ہے اور کافر ہمیں مار بھی رہے ہیں. جس دن ہم پکے مسلمان بن گئے نا، مصطفیٰ کے غلام بن گئے، نام کے نہیں کام کے مسلمان بن گئے، تو انشاءاللہ سکہ ہمارا ہی دنیا پہ چلے گا، حکومت ہماری ہوگی. کیوں؟ قرآن کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا غالب تم ہو، حکومت تمہاری ہوگی، لیکن شرط اتنی ہے مومن بن جاؤ. دل سے محبت کرو، اور جب محبت ہوتی ہے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، ان کی سیرت پڑھو، ان کی سیرت کو سمجھو اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی برکت عطا فرمائے، اس مسجد کی خیر فرمائے، مسجد کی انتظامیہ کی جو بڑی محبت کے ساتھ ماشاءاللہ 12 روزانہ پروگرام سجا رہے ہیں. حضرت قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے. عدیل بھائی، سلیم چشتی صاحب، قاری عمران صاحب اور جتنے بھی ماشاءاللہ یہ مخلص احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے. اور مدرسہ فیضان رضا مدینہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آباد تشریف لے رکھے. آئیں. حافظ احمد رضا، ابھی ہے اچھا دستار بندی ہے ماشاءاللہ. احمد یونس، ابھی احباب بیٹھے ہیں، دستار بندی ہے، حوصلہ افزائی کریں بچوں کی اور مبشر، دیکھیں حافظ جن کے مبشر. سینوں میں قرآن ہے ان کو کیسے دنیا میں عزتوں سے نوازا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.